الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود وأحمد. وعن واصلة بن أسقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع رواہ ابن ماجہ. علم کی ابتدا ہے ہنگامہ، علم کی ابتدا ہے ہنگامہ، علم کی انتہا ہے خاموشی. حضرات محترم، آج میں جس تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں بہت ہی اہم اور نازک بھی ہے. نازک اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ مخلصین محبین ناراض ہو جائیں، لیکن بات بہت اہم ہے، اس لیے عرض کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے، جو مومنین کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمار کرائے وہ سورہ فرقان سورت نمبر 25 پارہ نمبر 19 میں نے جو تلاوت کی ہے وہ آیت 74 75 اور 76 ہے. مومنین کی یہ صفات، جو ان کی صفات ہے، ان میں سے ایک بہت ہی اہم صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور مانگتے ہیں. ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں سے. یہ ازواج کا لفظ ہے، زوج نہیں ہے، بیویاں مراد ہے. ہم لوگ جو ایک پہ اکتفا کرتے ہیں نا، دھیان دینا چاہیے. ہماری بیویوں وذریاتنا، اور ہماری اولاد نسل. قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. کتنی جامع اور اہم دعا ہے کہ ہماری جو بیویاں ہیں اور ہماری جو اولادیں ہیں، یہ ذریات کا لفظ ہے. اس سے یہ بھی آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جو بولتے ہیں ہم دو ہمارے ایک، یہ بالکل شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. ہماری بیویاں اور ہماری ذریات اولادیں، ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا، عام لوگوں کا نہیں، پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. مطلب کیا ہے کہ ہم بھی پرہیزگار ہوں اور ہماری نسلیں بھی پرہیزگار ہوں، اور خالی پرہیزگار نہ ہوں بلکہ پیشوا اور امامت کے مقام پر فائز ہوں، جو رہبری کرے لوگوں کی. آگے اللہ نے فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صبر اور استقامت کے بدلے انہیں جنت میں بالا خانے عطا کرے گا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور جنت میں ان کا استقبال ہوگا مبارکباد اور سلام کے ذریعے. یعنی کتنا اعزاز و اکرام ہوگا ایسے لوگوں کا. اور آگے اللہ نے کہا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے جنت میں.
حسنت مستقر و مقامت، کتنا ہی بہترین ٹھکانہ ہے، کتنا بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو سورہ فرقان کی ان آیات 74 پڑھنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ مومن کی یہ خاصیت ہے، اس کی یہ صفت ہے کہ وہ خود پرہیزگار بننا چاہتا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے جو تربیت کا جو سلسلہ خاص طور سے نماز کے تعلق سے، ہمارے بچے جب نمازی بنیں گے تو فطری طور پر انشاءاللہ وہ پرہیزگار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے بے حیائی اور غلط باتوں سے روک دینے والی چیز ہے۔ جو ہم پانچوں وقت کے نماز کے پابند ہو جائیں گے تو بہت سی جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں معاشرے میں ہیں، جو ہم لوگوں کے اندر ہیں، وہ آپ سے آپ انشاءاللہ دور ہوتی چلی جائیں گی۔ تو جو نماز کے تعلق صاحب نے کیا فرمایا، یہ ابن ماجہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو، کہنا نہیں ہے، حکم کرنا۔ مرو کا لفظ ہے، قولو کا لفظ نہیں ہے۔ جس طرح حکم دیتا ہے بڑا چھوٹے کو، حکم دینا ہے مطلب تاکید کے ساتھ، سمجھا بجھا کر کے بھی۔ کس کی؟ نماز کی۔ کس کا حکم کرو؟ نماز کا، کہ نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا، اٹھو چلو مسجد میں، میرے ساتھ چلو۔ یہ کب؟ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تب۔ 7 سال سے پہلے بچے، اللہ تبارک و تعالی ہماری گھر کی خواتین کو 5 وقتہ نمازی بنائے۔ جب مائیں نماز پڑھتی ہیں تو بچے کبھی سجدے میں جب جاتی ہے تو جھانکتے ہیں، کبھی رکوع میں جاتی ہے تو اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی سجدے میں جانے پر ماں کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں، باپ دادا گھر میں دادی نماز پڑھ رہی ہو تو بھی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ چھوٹے بچے کے پیٹھ پہ سوار ہونے سے سجدے کی حالت میں آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی، دھیان رکھنا۔ اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہو، آپ کی بیوی نماز پڑھ رہی ہے، آپ کی ماں یعنی بچے کی دادی اور نانی، پھوپھیاں، خالائیں نماز پڑھ رہی، تو بچہ نماز اس کے ارد گرد لگا ہے۔ مطلب کیا؟ وہ نقل کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو کیش کر رہا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو 7 سال سے پہلے جو چھوٹی عمر ہوتی بچوں کے 2 سال 3 سال کی رینگنے کی اور چلنے کی، گر پڑنے کی، اس حالت میں خالی دیکھتے ہیں، اور ان کے تفریح کا بھی سامان ہوتا ہے، ان کے لیے اچنبھے کا بھی سامان بن جاتا ہے وہ۔ لیکن جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم کرو۔ اب یہاں سے آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی۔ جب 7 سال کے ہو گئے تو 7 سال سے پہلے تک تو ماں کی گود ہے، گھر ہے آپ کا۔ جب 7 سال کا ہو گئے تو ان کو حکم کرو نماز کا۔ لیکن آگے وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز اگر نہیں پڑھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو تنبیہ کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا کو مارو مطلب تنبیہ کرو۔ تنبیہ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا، سرزنش کرنا، کبھی کچھ انعام نہ دینا، کبھی کچھ اچھی چیز روک لینا، تو نماز پڑھ کے آؤ گے تبھی تم کو ملے گا۔ بہت سے طریقے اس طرح سے۔ مارنے کے تعلق سے یہ ہے کہ غصے کی حالت میں بچے کو کبھی نہیں مارا جائے گا، دھیان رکھو۔ آپ اپنا غصہ اتارنے کے لیے مت ماریے، آپ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس واسطے ہم تنبیہ کر رہے ہیں، آپ کو ثواب پھر ملے گا۔ اور آپ اللہ کے رسول کے حکم کو سامنے رکھیں گے، تنبیہ کریں گے، تو وہ تنبیہ انشاءاللہ اثر انداز بھی ہوگی۔ اور اس تعلق سے یہ بھی دھیان رکھو، روایت ہے ابو داؤد کی، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا ضرب احدکم فلیتق الوجہ، کبھی چہرے پر نہیں مارا جائے گا۔ ہمارے بہت سے لوگ جو بہت سخت دل ہوتے ہیں، جو ان کی بیویاں ہوتی ہیں، ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باندیاں اور خادمائیں ہیں اور یہ جانور ہیں، لہٰذا باللہ ان کے دماغ میں باغوں کو بیویوں کو پیٹتے بہت سے لوگ۔ یہ عجیب بات ہے، جب کبھی کسی کے بارے میں سنتا ہے بیوی کو مارا تو اچھا عجیب ایک طرح کا خیال آتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں، اسی بیوی کو مار رہے ہیں اور اسی سے رات ملاقات بھی کرتے ہیں، اسی کے پیٹ اور شکم سے ان کی اولادیں بھی آئیں گی، تو بھی ایسے ظالم و جابر ہوگی، اور چہرے پر مارتے ہیں، ایسا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے چہرے پر مارنے سے۔ تو بچوں کو تنبیہ کی جائے گی
ध्यान रखो। और वो तंबीह गुस्से की हालत में नहीं होगी। आप जब दिमाग आपका ठंडा हो और ये सोच करके कि हम तंबीह करना हमारी जिम्मेदारी है, मैं तंबीह नहीं करूँगा, नमाजी नहीं बनेगा, परहेजगार नहीं होगा। आप तंबीह कीजिए। 10 साल का हो जाए तो वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मदाजिक़, जब 10 साल का बच्चा हो जाए तो बिस्तर अलग कर दो। बिस्तर अलग करने के वो बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। माँ बाप के साथ सोता था या सोती थी तो अलग कर दो। भाई बहन सोते सोते तो भी अलग कर दो। भाई भाई है तो भी अलग कर दो। अल्लाह के रसूल का जो हुक्म है ये मबनी पर हिकमत है, मसलिहत है, दानाई पर ये जो है मबनी है। और इन हालात में तो और बिस्तर अलग कर देना बिल्कुल ज़रूरी समझो। घर छोटा है ठीक है, फिर भी बिस्तर अलग अलग हो। ये तुम्हारी तकिया है, ये तुम्हारी तकिया है, तुम्हारा बिस्तर है, तुम्हारी चादर है, अलग हुआ कि नहीं अलग हुआ। और माँ बाप निगरानी भी रखें घर छोटा है तो। अब ये रिवायत सुनाने का मतलब क्या है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी नस्लें परहेजगार हों। और मोमिन की ये खुसूसियत है कि वो खुद परहेजगार होता है और बनना चाहता है, नस्लों को भी परहेजगार बनाना चाहता है। मस्जिद का मसला, आगे जो मसला मैं बताने जा रहा हूँ वो इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ कि गुज़श्ता 13 फरवरी की 13 और 14 फरवरी की रात में एक बच्चा आ गया जो शब बारात की ईशा के बाद उसने जो है कालीन पर पेशाब कर दिया। ये मालूम ना हो सका किसका बच्चा है, कौन है, क्योंकि जिन सामने जाके ऊपर बताया आपने मुअज्जिन साहब को, फटाफट आए उठाए उसको। अब अगर कालीन पे बच्चा पेशाब कर दे, उसको पाक करना बहुत मुश्किल काम है। आपके घर में गद्दा जो होता है 2.5 बाई 5.5 का या 2 बाई 5 का, उसको पाक करना कितना मुश्किल है। और इतनी लंबी कालीन, इतनी लंबी, इसको उठाना धुलना पाक करना मसला बड़ा अहम है। कालीन को पाक करने का तरीका क्या, जहाँ पेशाब किया उसको धुला जाएगा। अब उसको निचोड़ नहीं सकते हो। अब जब तक कि पानी टपकना बंद ना हो जाए उस वक्त तक क्या कहा जाएगा, अभी एक ही बार हुआ, फिर दोबारा ऐसे करना पड़ेगा, फिर दोबारा ऐसे करना पड़ेगा। कितना पूरा मशक्कत काम है कालीन को पाक करना। उस दिन क्या कहा, हमारे मुअज्जिन साहब रात भर कालीन ही पाक करते रह गए, फिर भी जुमा में वो कालीन बिछा ना सके, सूख नहीं पाई हो। रात से लेकर के सुबह तक 2 बार धुल पाए, फिर तीसरी बार। सोचो कितना पूरा मशक्कत काम है। अब अगर पाक न करते तो सबकी नमाज खराब होती। कालीन कितनी बड़ी हो, जितने भी उस कालीन पे, उस सफ वाली पे नमाज पढ़ते, क्योंकि अलग अलग सफ है ना कालीन की, इसलिए कह रहा हूँ, एक होती तो सब चली जाती, सबकी नमाज खराब होती। तो हमें इसलिए बयान करना पड़ा है कि यकीनन हमारी ये आरज़ू होती है, दिली ख्वाहिश होती है कि बच्चे हमारे मस्जिद आएँ ताकि हमें नमाज पढ़ता देखें। और हमारे वो बच्चे जो दूर दराज रहते हैं, जहाँ उनको मुस्लिम भाई बहन नहीं मिलते खेलने के लिए, या कोई त्यौहार आ जाए ईद बकरीद में खुशी मनाने के लिए, या रमज़ान में इफ्तार करने के लिए, ये सब की दिल आरज़ू होती है कि कम से कम जुमा में हमारे बच्चे आ जाएं, शब बारात में आ जाएं, शब कद्र में आ जाएं, ताकि मस्जिद का माहौल देखें, यहाँ लोगों को नमाज पढ़ता हुआ देखें, उनके दिल में भी मस्जिद में आने का दाइया पैदा हो, जज्बा पैदा हो। और यहाँ की मोहब्बत जो है, जो उल्फत है, जो एक साथ खड़े होते हैं, कोई अमीर हो, गरीब हो, शहंशाह हो, बादशाह हो, गवर्नर हो, ऑफिसर हो, सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये खाली इस्लाम की खासियत है। तो हमारे बच्चे देखें और देख करके माहौल से मुतासिर हों और आइंदा के पक्के नमाजी बने, ये सब की आरज़ू होती है। अब उसमें मसला क्या है, मैं बहुत पुरजोर हामी और दाई हूँ बच्चों को मस्जिद में लाने का, लेकिन जो वाक़या हुआ उसकी वजह से मुझे बोलना पड़ रहा है, मसला बताना पड़ रहा है। अल्लाह के प्यारे हबीब का इरशाद, आपने इरशाद फरमाया, हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रावी हैं, इब्न माजा की रिवायत है, फरमाते जन्निबू मसाजिदकुम सिबियानकुम व मजानीनकुम, कि अपनी मस्जिदों को अपने बच्चों से और अपने पागलों से बचाओ। जन्निबू अम्र का सेगा उलमा से पूछ लेना, अम्र का मतलब क्या होता है। अपनी मस्जिदों को पागलों से और अपने बच्चों से बचाओ।
ہمارے بہت سے لوگ سوچیں گے بچوں کو منع کر دیا. بچوں کو منع نہیں کیا جا رہا ہے. آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں. وہ بچہ جو گوہ موت نہیں سمجھتا ہے، بہت آسان لفظ میں بول رہا ہوں، وہ بچہ جو گوہ موت نہیں سمجھتا ہے، وہ بچہ جو پاکی ناپاکی نہیں جانتا ہے، وہ بچہ جو مسجد کا احترام نہیں جانتا ہے، وہ بچہ جس کو یہ نہیں معلوم ہے اگر سب کھڑی ہو جائے تو بیچ میں چھلانا لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے، ایسے بچوں کو مسجد میں لانا فتاوی میں لکھا ہوا ہے حرام ہے. اب بچے اگر پیشاب کر دیا، نہ قالین ناپاک ہو گئی تو سب کی نماز گئی کہ نہیں گئی؟ اور اگر گوہموت جانتا ہے لیکن برابر سمجھتا نہیں ہے، اندیشہ ہے کہ گوہموت کر دے گا تو بھی حرام ہے. اب ہمارے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہم نے ڈائپر پہنا کے رکھا ہے، ڈائپر پہنا کے رکھے اس کے باوجود مت لاؤ. میں نے خود ڈائپر سے پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھا ہے. اگر آپ کا بچہ ڈائپر پہنے ہوئے ہے، وہ جو لنگوٹ ہوتی ہے نا جو ملتی ریڈی میڈ، جس سے یہ ہوتا ہے کہ باہر پیشاب پاخانہ نہیں جائے گا، اسی میں بھر کے گھومتا رہے گا، تو بھی مت لاؤ جب تک آپ کا بچہ پاکی ناپاکی سمجھتا نہ ہو اور مسجد کے احترام سے واقف نہ ہو، اس وقت تک اپنے بچے کو مسجد میں مت لاؤ. بچہ 4 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، ادب و احترام سمجھتا ہے، شور نہیں کرے گا، ہنگامہ نہیں کرے گا، پاکی ناپاکی سمجھتا ہے، تو آپ لا سکتے ہو. 7 سال کا ہوگا تو بالکل لا سکتے ہو. بچہ 7 سال کا سمجھدار ہو جاتا ہے. 5 سال کا ہو گیا تو بھی سمجھدار اگر ہے تو بھی لا سکتے ہو آپ. 4 سال کا ہے سمجھدار ہے تو بھی لا سکتے ہو آپ. یہ برا ماننے والی بات نہیں. دھیان دو، مسئلہ پھر سن لو. اگر آپ کا بچہ گوہموت نہیں سمجھتا ہے، اگرچہ ہم نے ڈائپر پہنا کے رکھا ہے، پھر بھی مسجد میں مت لاؤ. اگر میں بولوں لے آؤ تو بھی مت لاؤ. یہ میرا حکم نہیں ہے، اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان ابن ماجہ میں ہے کہ اپنی مسجدوں کو اپنے بچوں سے اور پاگلوں سے بچاؤ، اس لیے مت لاؤ. یہ میں سوچو مولانا منع کیے ہیں، یہ سوچو سرکار دو جہان ہے جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، جو رحمت للعالمین ہے، اور بچوں پہ آپ کی شفقت اور محبت کوئی لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا ہے. آپ نے بیان فرمایا ہے کہ بچوں اور پاگلوں سے اپنی مسجدوں کو بچاؤ، یہ سوچ کر کے مت لاؤ. اب اگر کوئی بچہ تھوڑا سیانہ ہوشیار ہے، پاکی ناپاکی سمجھتا ہے، وہ آ گیا، یا بھی مسئلہ سن لو. ہمارے بہت سے لوگ بہت گھورنے لگتے ہیں، اس کو سائڈ میں کرنے لگتے ہیں. یہ بمبئی ہے، یہاں اگر آدمی ایک گلی چوک جائے تو دن بھر گھومتا رہے گا، راستہ نہیں پائے گا. بمبئی میں اگر آدمی ایک گلی چوک جائے، دن بھر گھومتا رہے گا، منزل تک نہیں پہنچے گا. ابھی تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، میپ ہے، کیا کیا سب کچھ ہے، اس کے باوجود بہت سے لوگوں کو نہیں آتا ہے. مجھے خود نہیں آتا ہے میپ دیکھنا. ابھی کل ہی ایک صاحب راستہ پوچھ رہے تھے مغرب سے کچھ پہلے، مجھے جلدی تھی، نماز پڑھانی تھی مغرب کی کہیں، وہ ادھر پوچھ رہے تھے کہ بھائی فلاں بیکری کدھر ہے، کسی سے پوچھ رہے تھے. ہم نے کہا غلط آ گیا، آپ سیدھا مڑو، ایسے سے جاؤ اور پہنچ جاؤ گے. جبکہ 12 آ چکے ہیں یہاں. تو اگر بچہ کوئی آ گیا، یہ بچے جو عام طور سے آتے ہیں دور دراز سے، بلڈنگوں سے، ایسے کمپلیکسوں سے جہاں پورے کمپلیکس میں ایک مسلمان رہتا ہے، 2 مسلمان رہتے ہیں، تو ان بچوں کو گھورو نہیں، ان بچوں کو دھکے مت مارو، ان بچوں کو سائڈ میں مت کرو. اگر بچہ جمعہ کا دن ادھر ادھر ہو گیا کون ذمہ دار ہوگا؟ مسئلہ سن لو. اگر ایسا بچہ ہے، اگر وہ اگلی صف میں کھڑا ہو گیا ہے تو بھی کسی کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. سن لو مسئلہ. اگر ایسا بچہ ہے اگلی صف میں اگرچہ کھڑا ہو جائے اپنے باپ کے بازو میں تو بھی کسی کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. 2 باتیں. ایک تو یہ جو بچے گوہموت و پاکی ناپاکی اور مسجد کا احترام نہیں سمجھتے ہیں، ان کو مسجد میں مت لاؤ، حرام ہے لانا. اور جن کے بارے میں اندیشہ ہے ان کو بھی لانا حرام ہے. اور جو سمجھتے ہیں ان کو ضرور لے کر کے آ پاؤ. دوسرا مسئلہ، اگر کوئی بچہ آ گیا جو سمجھدار ہے، پاکی ناپاکی سمجھتا ہے، مسجد کا احترام سمجھتا ہے، وہ آ گیا تو اس کو پیچھے مت ڈھکیلتے جاؤ، یہ سارے مت کرتے جاؤ. اس کا جو گارجین یا سرپرست بھائی، باپ، چچا، ماموں جو بھی ساتھ میں ہے، اس کو اسی کے ساتھ رہنے دو، اگرچہ وہ اگلی صف میں ہو. یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا کہ فتاوی میں بتا رہا ہوں جو میں، اگرچہ اگلی صف میں ہو کسی کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر سچے طریقے سے کارمند ہونے والا بنائے، اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی موت نصیب فرمائے.
اور مدینہ المنورہ کے جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔